وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ ہود کی 36 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے اور اللہ اپنے حبیب آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کو تسلی اور تشفی دے رہے ہیں کہ محبوب جس مشن پہ آپ لگے ہیں، اس مشن پہ آپ سے پہلے آپ کے بھائی بھی لگے تھے، انہیں بھی مشکلات کا سامنا تھا، آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نے واقعہ سنا، ہم قصص النبیین چھوٹے ہوتے ہوئے پڑھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تو اللہ نے ان پہ عذاب نازل فرمایا، انہوں نے کشتی بنائی، وہ کشتی پانی پہ چلنے لگی، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا کنعان کے لیے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اور پھر آپ کی قوم غرق ہو گئی اور کشتی جودی پہاڑ کے اوپر آ کر ٹھہری۔ یہ سارے کی ساری باتیں آج کی ان آیات مبارکہ میں موجود ہیں۔ تقریباً 24 کے قریب آیات تھیں جن کے اندر یہ واقعہ تھا، ہم نے چند پڑھ لیں اور چند آج باقی ہیں۔ ایک واقعاتی کیفیت ہے اس کے اندر، آج کے اس آیات مبارکہ میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں، وہ الفاظ ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی إِلَى نُوحٍ جناب نوح کی طرف، انہو لن یؤمن من قومک، کہ نہیں لائیں گے آپ کی قوم سے ایمان، الا من قد آمن، سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، ان کے علاوہ اے میرے حبیب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فلا تبتئس، آپ غمگین نہ ہوں، بما کانوا یفعلون، جو ان کے کام ہیں ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، ایمان لانے والے ایمان لا چکے، اب آپ اگلے مشن پہ روانہ ہوں۔ اگلا مشن کیا تھا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، واو کا معنی اور اسنا بناؤ، فلک کشتی، اے نو آپ کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، این کہتے ہیں ایک آنکھ کو، آیون اس کی جمع ہے، اے میرے نو نیک بندے میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، وَوَحْيِنَا اور ہمارے وحی اور ہمارے حکم کے ساتھ کشتی بناؤ۔ ان دو الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ جب کسی کام کا حکم ارشاد فرماتا ہے تو پھر وہ بندوں پہ اپنی نگاہ بھی رکھتا ہے، بندوں کو دیکھتا ہے، بندوں کی مدد فرماتا ہے، لہٰذا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا یہ دو بہت بڑے جملے ہیں۔ اے نو بنائیے کشتی کو، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی اور ہمارے حکم سے، کہ جہاں بھی تمہیں پریشانی ہوگی میری وحی آئے گی اور آپ کا معاملہ ٹھیک کر دے گی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَلَا تُخَاطِبْنِي اور میرے ساتھ مخاطب نہ ہوں، اے نو میرے ساتھ بات نہ کیجئے، فِي الَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں بات نہ کریں، کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا، وہ فیصلہ یہ ہے انہم مغرقون، وہ غرق کر دیے جائیں گے، اور غرق ہونے کے علاوہ ان کا کوئی انجام نہیں ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اب جو قوم آپ کا پہلے مذاق اڑاتی تھی اس کو مذاق اڑانے کا ایک نیا بہانہ مل گیا۔ وہ بہانہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں صحرا میں، زمین پہ، اور جب بھی کشتی بناتے ہوئے کو لوگ آپ کے قریب سے گزرتے تو معاذ اللہ وہ کہتے کہ پہلے ہی ذہنی حالت ان کی ٹھیک نہیں تھی کہ ہمیں ہماری آباء و اجداد کی رسوم و رواج سے روکتے تھے، اور اب ایک نیا کام ان کا دیکھو کہ کشتی پانی پہ چلتی ہے اور یہ کشتی زمین کے اوپر بنانے لگے، مذاق کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب نو یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایک دن پھر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، جس دن پانی آ جائے گا
اور کشتی پانی پہ تیرنے لگ جائے گی، پھر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، آپ ان کے مذاق سے پریشان نہ ہوں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، واو کا معنی اور یصنع، صنع یصنع، بنانے لگے، الفلک کشتی، نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ اب یہاں پر قرآن نے نہیں بیان کیا کہ وہ کتنی تھی، لمبی کتنی تھی، چوڑی کتنی تھی، بلند کتنی تھی، کس لکڑی سے بنی تھی۔ قرآن اور حدیث نے اس چیز کو واضح نہیں کیا۔ جہاں سے ہمیں کوئی روایات ملتی ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں۔ مثلا مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 300 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، اور ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے راؤنڈ اباؤٹ، تو 450 فٹ کے قریب ہمیں وہ نظر آئی کہ وہ لمبی ہے، اور 50 ہاتھ اس کا عرض تھا، یعنی وہ بلند تھی۔ اس کو بھی آپ 1.5 فٹ کے اعتبار سے دیکھیں، اور پھر اس کی بلندی تقریباً کو 30 ہاتھ تھی۔ 3 منزلہ کشتی تھی، لیکن اوتھینٹک کوئی روایت ہمیں قرآن یا حدیث سے نہیں ملتی۔ یہ تو مفسرین نے لکھا ہے سابقہ اسرائیلی روایات کے حوالے سے۔ تو وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کشتی بنانے لگے نوح علیہ السلام۔ وَكُلَّمَا مَرَّ، واو کا معنی اور کلما، جب بھی، مرہ گزرتے، علیہ ان کے پاس سے، مَلَئٌ سردار، من قوم ہی حضرت نوح کی قوم سے، سَخِرُوا مِنْهُ تو آپ کا تمسخر کرتے، مذاق اڑاتے، قَالَ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، آپ کہتے ان تسخروا، اگر تم مذاق کرتے ہو، منا ہمارا، فإنا نسخر منکم بس ہم بھی پھر مذاق اڑائیں گے تمہارا، کما تسخرون جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فسوف تعلمون، تم جان لوگے ان قریب، من یاتیہ عذاب یخزیہ، من یاتیہ کس پر آتا ہے، عذاب ایک ایسا عذاب، یخزیہ جو رسوا کرنے والا ہے۔ رسوا کرنے والا عذاب کن پر آتا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيم، اور کون ہے جو اترتا ہے، عذاب مقیم جس کے اوپر پرمنٹ رہنے والا عذاب۔ اب یہی واقعاتی کیفیت میں بات آگے چلتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، اذا کا معنی جب، جاء آ گیا، امرنا ہمارا حکم، جب ہمارا حکم آ گیا اور طوفانی شکل اختیار ہو گئی، وفارت تنور، واو کا معنی اور فارا ابل پڑا، فارا ابل پڑا، التنور تنور، یہاں سے تنور سے وہی تنور مراد ہے جس میں ہم روٹیاں لگاتے ہیں، ہم اس کو بولتے ہیں تندور، تے نون دال واو رے، تندور، لیکن اصل لفظ کیا ہے، تنور ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں سب سے پہلے پانی نکلا وہ ان کے تنور تھے جہاں وہ روٹیاں پکاتے تھے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم، وفارت تنور اور ابل پڑا تنور، کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول وما آمن معہ الا قلیل، جب چشمے ابلنے لگے پانی کے ہر چیز سے، حتیٰ کہ جہاں وہ روٹیاں لگاتے تھے اس تنور سے بھی، تو اللہ فرما رہے ہیں قلنا، ہم نے کہا، احمل تو سوار کر لے، تو اٹھا لے، فیہا اس میں، اس کشتی میں، من کلن ہر جنس سے، ہر چیز سے، زوجین اثنین جوڑا جوڑا ہر چیز سے اٹھا لے۔ جتنے جانور تھے روئے زمین پہ، جتنے انسان تھے، اگر مرد اٹھائے تو عورتیں بھی ساتھ اٹھائیں، لیکن چند ایک، اگر کوئی جانور اٹھائے تو نر اور مادہ دونوں اٹھائے، ہر چیز کا اے نو جوڑا جوڑا سوار کر لو، وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لو، الا من سبق علیہ القول، الا سوائے ان کے، من سبق علیہ القول جن پر اللہ کا حکم آ چکا ہے، جو نافرمان ہیں، جو آپ کی دعوت پر جنہوں نے لبیک نہیں کہا، ان کو آپ سوار نہ کریں، ومن آمنا صرف ان کو سوار کریں جو ایمان لا چکے ہیں، وما آمن معہو الا قلیل، وما آمنا اور نہیں ایمان لائے تھے، معہو حضرت نوح علیہ السلام پر، الا قلیل بڑے تھوڑے سے لوگ، اور کتنے کہتے ہیں تقریباً 950 سال کی تبلیغی عمر میں 80 کے قریب مرد اور عورتیں آپ کے اوپر ایمان لائیں۔ نبی کا حوصلہ، نبی کی برداشت دیکھیں کہ 950 سال قرآن الفاظ بیان فرما رہا ہے اور 80 لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا، اللہ نے کیا فرمایا، وَقَالَ اور کہا نوح علیہ السلام نے، ارْكَبُوا سوار ہو جاؤ، فیہا اس کشتی میں،
اور اس کشتی پہ بھی بھروسہ نہ کرو بلکہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کو چلانے والا اللہ ہے، اس کے نام کے ساتھ، و مرساہا، اور اس کو لنگر انداز کرنے والا، دوبارہ کسی کنارے پر لانے والا جو اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ اور اگر ہم کشتی پہ سوار ہوں یا پانی کے اوپر ہمارا سفر ہو، اس کے لیے یہی دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہی دعا پانی پہ سفر کے لیے قرآنی الفاظ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا، و مرساہا، اور اس کا لنگر انداز ہونا۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب اس طوفان کی کیفیت بیان ہوئی ہے، طوفان کتنا تھا، کو مناسب سا تھا، بہت بڑا تھا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ وَهِيَ، واو کا معنی اور ہیا، وہ کشتی ہو، وَهُمَا ہیا، وہ جو کشتی تھی، تجری، وہ چلنے لگی، بہم، ان کو لے کر، فی موجن کالجبال، یہ ہے اس طوفان کی شدت کہ طوفان کتنا تھا، کو فٹ پانی تھا، 10 فٹ کا پانی تھا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں، وَهِيَ تجری، اور وہ چلنے لگی، بہم، ان سارے لوگوں کو اور جوڑا جوڑا چیزوں کو لے کر، فی موجن، ایسی موجوں میں، کالجبال، جو پہاڑوں کی مانند تھیں، اتنی بڑی موجوں میں وہ کشتی چلنے لگی۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ کم از کم پانی اتنا تھا جتنے پہاڑ ہوتے ہیں، کہ پہاڑ پہ حضرت نوح کی پھر کشتی ٹھہری، جس کو جودی پہاڑ کا نام دیا گیا، قرآن نے ہی دیا۔ پتہ چلا طوفان بہت شدید تھا۔ ونادا، اور پکارا، نوح علیہ السلام نے، ابنہ، اپنے بیٹے کو، جن کا نام تھا کنعان۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اور بیٹے بھی تھے، سام تھے، حام تھے، یاف سے، اور ایک کنان تھے۔ کنان آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے تھے، باقی بیٹے آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ تھے۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، واو کا معنی اور، کانا، تھا، فی مَعْزِلٍ، جدا اور الگ۔ معزل کہتے ہیں جدا ہونے کو۔ یہ 2 قسم کے الفاظ ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئے ہیں کہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم میں تقریباً 17 احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ وہاں جو ٹائٹل ہے فیملی پلاننگ کا ایک، وہ ازل کے نام سے ہے، عین، زے اور لام۔ ازل کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا۔ وہاں پر 17 احادیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ میاں بیوی جب ایک دوسرے کے قریب جائیں اور ڈسچارج ہونے لگیں تو ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں ازل، عین، زے اور لام۔ تو 17 احادیثیں تقریباً ایسی ہیں جن میں صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی کیفیت ہوتی تو میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے، تو اس کو ازل کہا گیا۔ اور دوسرا ایک فرقہ تھا مسلمانوں میں جس کو معتزلہ کہا گیا، جو ریشنلسٹ تھے، تو وہ بھی مسلمانوں سے جدا ہو گئے، اس لیے لغوی معنوں میں ان کو بھی کیا کہا گیا، معتزلہ۔ تو ازل کا لغوی معنی کیا ہے، جدا ہونا۔ یہاں بھی قرآن نے وہی لفظ بولا ہے، اور نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ان سے الگ تھا، وہ ان سے جدا تھا، آپ کے ان کے مشن کے ساتھ نہیں تھا۔ یا بنی ارکب معنا، یا بنی، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، سوار ہو جاؤ، معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور نہ ملو کافروں کے ساتھ۔ اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے کیا شفقت پدری کی وجہ سے ان کو پکارا؟ نبی کا مشن یہ ہے کہ وہ ہر انسان کو جو تباہی کی طرف جا رہا ہو اس کا روکنا اس کے اوپر فرض ہے، تبلیغ کرنا فرض ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا پن واضح کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ آخری دم تک بھی اپنے بیٹے کو کیا فرما رہے ہیں، تبلیغ۔ بھئی آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ تم بچ جاؤ اس تباہی سے جو تباہی آنے والی ہے۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور نہ ملو کافروں کے ساتھ۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ قَالَ، بیٹا کہنے لگا، سَآوِي، یعنی مجھے کشتی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سآوی، سین کا معنی ان قریب، آوی، میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، پہاڑ پر، میں باپ دوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یا سمونی، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، من الماء، پانی سے۔ کالا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصم اليوم، لا عاصمہ،
کوئی بچانے والا نہیں ہے. الیوم آج کے دن من امر اللہ اللہ کے حکم سے الا من رحم سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے. ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی تو قرآن کہہ رہا ہے وحال بینہم الموج. واو کا معنی اور حالہ حائل ہو گئی درمیان میں آ گئی بینہما ان دونوں کے باپ اور بیٹے کی گفتگو کے دوران ہی ان کے اندر حائل ہو گئی الموجو ایک بہت بڑی پانی کی موج. فکان من المغرقین فا کا معنی پس کانا ہو گیا من المغرقین غرق ہونے والوں اور ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. وکیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وکیل بعدا للقوم الظالمین. یہ پھر اس کی مزید شدت کا بیان ہے. واو کا معنی اور کیلا کہا گیا حکم دیا گیا یا ارض اے زمین ابلعی ماءک نگل لے ماءک اپنے پانی کو. اب جب وہ غرق ہو گیا طوفان اپنے پورے جوبن پہ چلا گیا اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے ہی چونکہ اس کا آغاز ہوا تھا اب اللہ نے ایک اور حکم دیا کہ اے زمین ابلعی ماءک نگل لے اپنے پانی کو ویا سماء اقلعی اور اے آسمان اقلعی تھم جا. یعنی پتہ چلا طوفان صرف زمین سے ہی نہیں تھا بلکہ زمین بھی پانی نکال رہی تھی آسمان بھی پانی برسا رہا تھا. اے آسمان تو بھی تھم جا وغید الماء اور اتر گیا اللہ کے حکم سے پانی وقضی الامر اور نافذ ہو گیا اللہ کا حکم. واو کا معنی اور قضی نافذ ہو گیا الامر اللہ کا حکم. واستوت علی الجودی واو کا معنی اور استوت برابر ہو گئی ٹھہر گئی آ کر علی الجودی علا کا معنی پر الجودی جودی پہاڑ کے اوپر آ کر کشتی ٹھہر گئی. وکیل بعدا للقوم الظالمین اور کہا گیا بعداً ہلاکت ہو للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے. یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو. دو چار لائنیں اور ہیں یہ واقعہ کمپلیٹ ہو جائے گا. وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. واو کا معنی اور نادا پکارا ندا کی نوح جناب نوح نے ربہ اپنے رب کو پکارا اپنے رب کو ندا دی. فقالا اور عرض کی رب اے رب انا بے شک ابنی میرا بیٹا من اہلی میرے اہل میں سے ہے میرے خاندان میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور یقیناً تیرا جو وعدہ ہے وہ بھی بڑا سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے. قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح اے نوح انہو لیس من اہلک انہو بے شک وہ کنعان لیس من اہلک وہ تیرے اہل اور گھر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ محبوب آپ کے مشن پہ نہیں ہے. جسمانی طور پر اس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن وہ مشن کے اعتبار سے آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. فلا تسألنی پس تو سوال نہ کر ما لیس لک بہ علم اے نوح جس چیز کا آپ کو علم نہیں آپ اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین انی بے شک میں اعظک تجھے واعظ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. جو تیرے اوپر وحی کی گئی ہے اس وحی کے پیش نظر تو ایسا سوال مجھ سے نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں دیا گیا. میں نے اپنے علم میں ان کی ہلاکت لکھی ہے لہٰذا اب ان کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا. قالا عرض کرنے لگے رب اے پروردگار انی اعوذ بک اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں ان اسألک کہ میں سوال کروں ما لیس لی بہ علم جس کا مجھے علم نہ ہو. اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں میں ایسا سوال نہیں کرتا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اور اے اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا یا اگر تو مجھے نہ بخشے وَتَرْحَمْنِي اور مجھ پر رحم نہ کرے تو اکن میں ہو جاؤں گا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. پتہ چلا نبی کی ذات کو بھی سارا بھروسہ صرف کس پہ ہے؟ اللہ کے فضل پہ ہے اللہ کی بخشش پہ ہے اور اس کی رحمت پہ ہے. قیلا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم
منا عذاب علیم۔ اب اللہ تسلی دے رہے ہیں اپنے نیک بندے حضرت نوح علیہ السلام کو، کیلا ارشاد ہوا یا نوح، اے نوح اہبت اتر جاؤ، بسلام امن و سلامتی کے ساتھ۔ اب وہ جو طوفان تھا اس کے تھمنے کے لیے اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو وہی فرما رہے ہیں، ارشاد ہوا اے نوح اہبت، کشتی سے اتر جائیے، بسلام امن و سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور ہماری طرف سے برکتیں جو ہم نے تمہارے اوپر بھیجی ہیں وہ برکتیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں، وہ برکتیں آپ پر بھی ہیں، وعلی امم، واو کا معنی اور علی کا معنی پر، امت کی جمع ہے امم، جو آپ کے ساتھ قومیں آئی تھیں، جانوروں کی، انسانوں کی، عورتوں کی، مردوں کی۔ نو اتر جائیے امن و سلامتی کے ساتھ، ہماری طرف سے آپ کے اوپر بھی برکتیں ہیں، اور جو قومیں آپ کے ہمراہ ہیں، ممم معاکا، جو آپ کے ہمراہ ہیں ان کے اوپر بھی برکتیں ہوں، اور ان قوموں کی وجہ سے جو قومیں مزید آگے آئیں گی ان کی اولادوں میں سے، وَأُمَمٌ، اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی، سَنُمَتِّعُهُمْ، جن کو ہم عنقریب دنیا کا پورا مال و متاع دیں گے، لطف اندوز کریں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر وہ ٹھیک رہے تو بہت اچھا، اگر ٹھیک نہ رہے تو ہم ان کو بھی کیا دیں گے؟ عذاب علیم دیں گے۔ اب اگلی ایک آیت میں اس پورے واقعے کا اللہ خلاصہ بیان فرما رہا ہے۔ وہ اس واقعے کو بیان کیوں کیا گیا کہ مزے لے کر پڑھو یا عبرت حاصل کرو؟ اگلی آیتیں، ایک آیت پڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سورہ ہود ہم پڑھ رہے ہیں اور اپنے نزول کے اعتبار سے وہ مکی صورت ہے۔ اللہ اپنے حبیب آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں، محبوب آپ مکے کی زندگی میں ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، آپ کا مشن آگے نہیں بڑھ رہا، پریشان نہ ہوں، آپ کے بھائی نوح کو بھی تو اتنی پریشانیاں آئی تھیں۔ یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ اپنے محبوب کو خطاب فرما رہا ہے، یہ آخری خطاب سنیں، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ ان العاقبۃ للمتقین۔ یہ اب خطاب کس کو ہے؟ رسول اللہ کو ہے۔ اللہ کا یہ خطاب اپنے حبیب کریم کو ہے، اور ہم نے مکی صورتوں میں پڑھا تھا توحید، رسالت، آخرت، اس کے ساتھ ایک اور پڑھا تھا اللہ اپنے حبیب کو صبر کا حکم دیتا ہے، تسلی کا حکم دیتا ہے۔ اس صورت میں بھی دیکھ لیں اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے۔ تل کا یہ اسماء اشارہ میں سے ہے، محبوب یہ جو ہم نے نوح کا قصہ بیان کیا ہے، تل کا یہ قصہ من انباء الغیب، من کا معنی سے، انباء جمع ہے نبا ان کی، یہ خبروں میں سے ہے، الغیب غیب کی خبروں میں سے ہے، کیونکہ آپ سے پہلے یہ معاملہ ہو چکا ہے، تو یہ غیب کی خبروں میں سے تھا واقعہ، نوحیہا الیک، جس کو ہم نے آپ کی طرف وہی کر دیا۔ یہاں سے علم غیب کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ یہ محبوب کہاں سے ہے، غیب کی خبریں ہیں، اور نوحیہ الیک، ہم نے آپ کی طرف وہی کر دیا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیب دیتا ہے، لیکن وہ غیب کیسے دیتا ہے؟ وہی کے ذریعے دے دیتا ہے، اور اس غیب پہ اپنے بندوں کو مطلع فرما دیتا ہے۔ یعنی غیب کے علم سے کسی نبی پیغمبر کا واقف ہونا شرک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علم اللہ کے بتائے بغیر ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کو غیب کا علم کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے نوحیہا الیک، محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں نوح علیہ السلام کے واقعے کی، جو بہت ہزاروں سال پہلے کی ہیں، لیکن نوحیہا الیک، محبوب ہم نے ان کو آپ کی طرف کیا کر دیا؟ وہی کر دیا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو غیب کا علم دیتا ہے، وہی کے ذریعے دیتا ہے، وہ بذات خود نہیں جانتے ہوتے، بلکہ ان کو اللہ اپنی جناب سے علم عطا فرماتا ہے۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، ما کنت تعلمها، محبوب آپ نہیں جانتے تھے، ما کنت تعلمها انت، محبوب آپ نہیں جانتے تھے، ولا قومک، اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی، من قبل هذا، اس سے پہلے، قرآن میں بتانے سے پہلے آپ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، آپ کو بتا دیا گیا تو محبوب فصبر، پس صبر کیجئے۔ پتہ چلا صبر کا حکم جہاں بھی ہوگا وہ صورت کون سی ہوگی؟ مکی سورہ مبارکہ ہوگی۔ محبوب فصبر، صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک جو عاقبت ہے، جو آخرت ہے، وہ للمتقین، وہ کن کے لیے ہے؟
پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ رسول کا حکم ماننے والوں کے لیے۔ یہ 24 آیات مبارکہ میں حضرت نوح کا قصہ بیان ہوا۔ اب اگلی آیت میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جن کے نام پہ یہ پوری صورت ہے، حضرت ہود علیہ السلام۔ اب اگلا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، ان کی قوم کیسی تھی، یہ واقعہ بیان کر کے بھی اللہ اپنے نبی کو تسلی دینا چاہتے ہیں۔ محبوب مشن پہ لگے رہیں، آپ کے پہلے بھائی بھی مشن میں کامیاب ہوئے، اللہ آپ کو بھی ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب یہ 50 نمبر آیت سے لے کر 60 نمبر آیت تک حضرت ہود کا واقعہ ہے، اس کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ سورت مکی ہے، اور جس سورت کے اندر اللہ کے نبیوں کے واقعات ہوں وہ سورت مکی ہی ہوتی ہے، اور اللہ اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔